پاکستان آرمی چیف کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2022 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف کنگ عبدالعزیز ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ اس کے علاوہ معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں پاکستان کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ 2025 میں واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور جو ہے وہ اب ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل رہی۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا اور ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا۔ ابتدا میں بھارت کو کوآڈ اور دیگر فورمز کے ذریعے بالادست بنانے کی سوچ تھی اور اسلام آباد کو سائیڈ لائن کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، تاہم بھارت کی سیاسی حالات، شخصی آزادیوں پر پابندی اور غیر یکساں ملٹری پرفارمنس اور سفارتی سختی نے بھارت کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ مشکوک بنا دیا۔ اخبار میں لکھا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پگھلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینج سے آیا اور اس سے واشنگٹن کو سبسٹیٹیوٹ تعاون کا واضح اشارہ ملا۔ مارچ میں ٹرمپ نے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی، جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ تبدیل کر دیا اور اسلام آباد نے موقع جو ہے وہ فوراً کیش کیا۔ ہر محدود تعاون غیر متوقع کریڈٹ میں بدلتا گیا اور فیصلہ کن موڑ پاک بھارت مئی جنگ کے بعد آیا۔ یہ تو خیر پاکستان انڈیا کے حوالے سے یہ ساری بات تھی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے حوالے سے، یہ میں خود بات کر رہا ہوں، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا، وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز نے جہاں پہ خارجی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کو وہ قریب لے کر آئے، اس کے علاوہ جب آپ کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آنے والا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب کی جو جتنے بھی سپورٹر ووٹر اور ان کے یوٹیوبر تھے، انہوں نے پوری طرح رلائے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ موجودہ حکومت کا جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کے جو کھوسا صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے تو ایک پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ بس آپ دیکھیے گا کہ ایک فون کال آئے گا اور اس کے بعد کیا سے کیا ہو جانا۔ اور ان کے کئی لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں جو ہیں وہ بنائی ہوئی، تو آج تک کہانیاں بنا رہے ہیں۔ میں آج تک ان کے چند ویلاگ سے کلپس وغیرہ میری نظر سے گزرتے ہیں اور میں ہنس کے پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا کہانیاں بناتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا CDF کا وہ جو ایک نوٹیفیکیشن آنا تھا، اس کے اوپر کتنا ویلاگ بنایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی گئی۔ میرا بار بار اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھائی مانا چلیں ٹھیک ہے، نظریاتی طور پہ آپ کا اختلاف ہے، آپ کو بہت برا لگتا ہے سب کچھ، موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، فوج، سب آپ کو بہت برا لگتا ہے، لیکن اگر آپ نے کم از کم انالیٹیکل گفتگو کرنی بھی ہے تو اس کی بیسس تو صحیح ہو، اس کی بیسس تو صحیح خبروں کے اوپر ہوں۔ آپ بلا وجہ کہانیاں مت بنائیے۔ تو میں اکثر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور میں خود، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس میں بھی شامل ہوں، تو جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہوا کرے نا، مثال کے طور پہ پاک انڈیا وار ہو گئی، مثال کے طور پہ CDF کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، ان ساری چیزوں میں نا جب یہ سارا کچھ گزر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں، ایک مہینہ پرانے جا کے نا لوگوں کے ویلاگز دیکھا کرے، جا کے 1 مہینہ پرانے، 6 مہینے پرانے، اینڈ گو اینڈ سی، وہ تو نہیں ہٹتا نا، وہ تو اپنا ریکارڈ نہیں ہٹا سکتے، وہ تو موجود ہیں وہ ویڈیوز، اس کو جا کے ایک دفعہ دیکھا کریں کہ یار یہ کیا منجن بیچتے رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ تب تک تو وہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں نا، وہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ جا کے وہ دیکھیں گے نا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار کڈا وڈا فراڈیا ہے یار، یہ کیا منجن بیچتا رہتا ہے، کیا بکواس کرتا ہے، کیا فضول قسم کی باتیں کرتا ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے کسی بات کا، بس ایم ہی بلا وجہ بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کو آئندہ کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کم از کم ایک راہ مل سکے، ایک رستہ مل سکے کہ کون سا بندہ کریڈیبل ہے اور کون سا نان کریڈیبل ہے۔ I mean, we go through such high security checks, editorial checks, کہ جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کریڈیبل سورسز سے آ رہی ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ بھی ہو تو ہم خود آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یار یہ خبر آ تو رہی ہے لیکن اس پہ ڈاؤٹس ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ خبر اس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بی کیئرفل کہ آپ کس کو سنتے ہیں اور کس کو نہیں سنتے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی، اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ میں جلدی سے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کے اندر کیا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کانفرنس میں جناب لکھا گیا کہ ملک بھر کے تمام طبقات بشمول سیاسی اور سول سوسائٹی کی بھرپور نمائندگی ہوئی۔ قومی مشاورتی کانفرنس میں 2 روز کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں تحریک تحفظ آئین ان مطالبات کو پیش کرتی ہے۔ مطالبات کیا ہے؟ نمبر 1، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے غیر جانبدار نئے الیکشن کمشنر کے فوری تقرر اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے۔
مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والے بدترین اور ننگی دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جس عجیب نظام کو لایا گیا ہے، اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم سے ججز ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر دیا۔ بعض امیر ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا، جبکہ باقی رہ جانے والے کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام کر لیا گیا ہے، جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری ہیں۔ ہم اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تحریک تحفظ آئین جسٹس جہانگیری سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف ہونے والے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے 1973 کے اصل آئین کے مطابق عدلیہ کے ادارے کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 4، تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام جھوٹے اور من گھڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، صاحبزادہ حامد رضا اور علی وزیر، حاجی عبدالصمد، ولی محمد کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے قلعدم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین انسانی حقوق کے کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر علی ہادی ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی مذمت کرتی ہے۔ غزہ امن فورس میں پاکستان کی افواج کی شمولیت کے حوالے سے آنے والے بیانات اور شہادتوں سے اس معاملے کی عدم شفافیت نہایت قابل تشویش ہے۔ اتنے اہم معاملے پر چھائی دھند اور پراسراریت کا خاتمہ کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے قبل قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یکطرفہ طور پر کیے کو اس حوالے سے بھی اس فیصلے کو رد کرتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں نمبر 8، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زراعت کاروباری طبقے، تنخواہدار اور عوام پر لادے گئے ظالمانہ ٹیکسوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ صوبے میں جبری گمشدگی اور سیاسی کارکنوں کو فورس شیڈیول میں شمولیت کو غیر قانونی، غیر آئینی سمجھتے ہوئے بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس کو سیاسی انتقامی کارروائی سمجھتے ہوئے فوراً ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 9، تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر اور افراد کو لاپتہ کرنے کے سلسلے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ تحریک مہارنگ بلوچ سمیت دیگر بلوچ اسیران کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 10، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال فکر انگیز ہے۔ تحریک تحفظ آئین مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے۔ مزید یہ کہ وفاق صوبے کے بقایا جات کو فوری طور پر جاری کرے۔ ملک میں سیاسی فہم و تفہیم کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ سے پابندی ہٹائی جائے اور ان کے لاپتہ افراد کو قانون کے سامنے پیش اور فورس شیڈیول میں ڈالے ناموں کو نکالنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین افغانستان کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے معاملات بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے تاکہ ہمسایہ ملک کے ساتھ بارڈر بندش اور ٹریڈ روٹس کی بحالی ممکن ہو سکے۔ نمبر 11، 18ویں ترمیم کے تحت معدنیات متعلقہ صوبوں کی ملکیت ہے۔ صوبوں کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کان کنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا 18ویں ترمیم اور آئین کی روح کے خلاف ہے۔ صوبوں کے تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کے عوام کی مرضی کے بغیر چھیڑ چھاڑ ناقابل قبول ہے۔ نمبر 12، تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک بھر میں طلبہ یونینز کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا، ویسے آخری والا جو ہے آپ لوگوں نے خود کب کیا تھا؟ تحریک انصاف جب خود ایکچولی گورنمنٹ میں تھی، آپ نے کون سی طلبہ یونینز کو جو ہے وہ بحال کر دیا تھا؟ خیر، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خود یہ لوگ جب حکومت میں تھے تو بہت سی چیزیں خود بھی نہیں کی تھیں۔ مطلب پی ٹی ایم کے حوالے سے آج جو لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، پی ٹی ایم کے جو علی وزیر تھے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں بھی گرفتار رہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، اپوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ نون لیگ کو بھی آتی تھی، نون لیگ جب اس وقت اپوزیشن میں تھی انہیں اس وقت یاد آتی تھی، آج ان کو یاد آ رہی ہے۔ ایسے ہی چلتا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب کل جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا ایک دفعہ پھر دن ہے۔ 6 نام جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اب تک ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، علی زمان، فیصل ملک اور سہیل گردیزی، یہ 6 نام جو ہیں وہ ملاقات کے لیے سامنے آئے ہیں۔ انصار باسی صاحب نے جناب ایک کالم لکھا ہے، کہتے ہیں جی عمران خان کے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ تازہ ترین بیان نے عملاً محمود خانہ چکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت پر حتمی ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر اظہار ندامت یا معذرت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامعنی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ چونکہ احتجاجی تحریک کی پالیسی براہ راست پارٹی قائد عمران خان کی جانب سے آئی ہے، لہٰذا وہی نافذ العمل ہوگی۔
ان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، تاہم پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی تازہ ہدایات کی پابند ہے۔ شیخ وقاص اکرم کے مطابق عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ پارٹی عمران خان کی پالیسی لائن پر ہی چلے گی۔ شیخ وقاص اکرم سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی حتمی پالیسی کیا ہے اور آیا پارٹی اچکزئی کے موقع پر عمل کرے گی یا عمران خان کی ہدایت کے اوپر۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جو ہے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کو مذاکرات کی ڈیوٹی دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ تو وہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی کے اندر بھی جو ہے کئی دفعہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو مینڈیٹ دیے کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مذاکرات کر لیے، سارا کچھ کر لیا، معاملہ طے ہو گئے، جیسی وہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں سامنے گئی، انہوں نے نیچے سے کرسی کھینچ لی، انہوں نے کہا چلو دوڑ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا۔ سو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں نا یہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، جیڑی گل کرنی ہے عمران خان نے کرنی ہے، اور اسی لیے پارٹی کے اندر فرینکلی اسپیکنگ یہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان تحریک عمران ہے، اور انہی کے نام کے اوپر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ انہی کو دیکھتے ہوئے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ وہ جس کو کہہ دیں کہ جناب فلاں بندے کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اسی کو ووٹ ڈلے گا۔ تو اسی لیے جب آپ پاور ایک انسان کے پاس اتنی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ فیصلے جو ہے وہی شخص کر سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جناب آج میڈیا سے گفتگو کی، میرا بھی اس کے اندر انہوں نے نام لیا، کہتی ہیں کہ جی جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ چلو ان کی بہن نے بھی کرسی کھینچ لی۔ کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں۔ یہ کرسی بیسکلی فواد چودھری صاحب کے نیچے سے کھینچی گئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے سے کھینچی گئی تھی۔ فواد چودھری صاحب بھی جو کوششیں کر رہے تھے، جو ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، یہ ان کے نیچے سے بھی کرسی جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے خیبر پختونخوا لیڈرشپ کو پیغام دیا ہے۔ ایک صحافی نے قومی کانفرنس کے اعلامیے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 روزہ کانفرنس کے اعلامیے کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا، انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ایک صحافی نے نواز شریف صاحب کی توشہ خانے سے گاڑی کے حوالے سے سوال کیا، میں نے بھی اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ ابھی کیا تھا۔ علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا جو انہوں نے گاڑی لی ہے، وہ تو مریم نواز سے ہم نے منصور علی خان کو سوال پوچھتے سنا تھا، گاڑی بھی دکھا دی تھی انہوں نے۔ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ہے۔ یہ ججز بے شرم ہیں، ان کو اللہ سے شرم نہیں آتی، یہ سزا پہ سزا دیے جا رہے ہیں۔ ان بے شرموں کو دنیا میں بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ان کے نام یاد رکھے جائیں گے، ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا ان کے بچے ان کو ڈسون کریں گے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اچھا مطلب بچے بھی ڈسون کر دیں گے، وہ تو وہ علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہے۔ میں تھوڑا سا علیمہ خان صاحبہ کو یہاں پہ کریکٹ کر دوں، مریم نواز صاحبہ نے جو ہے سوال ان سے نہیں تھا کہ گاڑی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، سوال نواز شریف صاحب کی گاڑی کے حوالے سے تھا کہ بھئی وہ گاڑی کدھر ہے، اور وہ گاڑی لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب آپ کو توشہ خانہ میں آپ ایکچولی وہ گاڑی لے نہیں سکتے تھے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ علیمہ خان صاحبہ اگر وہ دوبارہ وہ انٹرویو دیکھ لیں گی تو کافی تک انہیں جو ہے وہ اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ جناب عمران خان صاحب کے بچوں نے جناب ایک اور انٹرویو دیا ہے۔ آج کل دے آر گیونگ مینی انٹرویوز۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویسٹرن میڈیا سے تعلق رکھنے والے مختلف اینکرز کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ اس کو اب آپ کمپیئر کیجئے اس بات سے جب عمران خان صاحب کی بہن نے جا کے انڈین چینلز کو انٹرویوز دیے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس وقت بڑا شدید اعتراض کیا تھا کہ یہ کس نے آپ کو یہ تجویز دیا ہے؟ آپ نے انٹرویوز دینے، آپ پوری دنیا میں اور بڑے اینکرز ہیں اور میڈیا آؤٹلیٹس آپ کریں، یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بچے، یہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کا رائٹ ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ناؤ یو سی دا ڈفرنس۔ مجھے اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور خیر پرابلم میں کون ہوتا ہوں ان کو بتانے والا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ لیکن وہاں پہ میری نظر میں ان کی جو بہن تھی نورین خان صاحبہ، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی وہ کہ انڈین چینلز کو جا کے انہوں نے انٹرویو دیے تھے۔ کم از کم ان کے بچے جو ہیں وہ ایک پراپر میڈیا پالیسی کے تحت جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کے اندر جا کے مختلف انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو جا کے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے کرسٹینا لیم جو کہ ایک بڑی جانی مانی جرنلسٹ ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، دا ٹائمز میں یہ انٹرویو آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس ماہ کے آغاز میں سوشل میڈیا پر ایسی رپورٹس گردش کرنے لگیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں انتقال کر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایسی تصویر بھی شیئر کی گئی جو بظاہر ان کی لاش کی تھی۔ ان خبروں نے عمران خان کے بیٹوں کو بدترین خدشات میں مبتلا کر دیا۔ یہ مطلب وہ کرسٹینا لیم جو ہے اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ لکھ رہی ہیں۔ اب میں یہاں پہ میرا اس پیراگراف سے اعتراض یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہی فیک نیوز تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا،
اب آپ اس فیک نیوز کے اوپر بیٹھ کے جتنا مرضی بڑا پہاڑ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کی بات کیا بات کر رہا تھا کہ لونڈے پہاڑوں کے بارے میں, کہ یار آپ انالیسس دیں, وہ صحیح خبر تو ہو, اس کے بعد جو مرضی کریں. ایک فیک نیوز بنی ہوئی ہے, اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کچھ ہے, ایویں رولا پائی جانا, اے ہو گیا او ہو گیا اے ہو گیا, بس ہمیں پتہ لگ گیا یہ کچھ ہو گیا. کسی نے بیٹھ کے کوئی فیک نیوز وہ تصویر بھی نکال لی اور آپ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ماتم کرنا شروع کر دیں. کوئی سینس نہیں بنتی نا اس بات کی. خیر, تو آگے سے جی وہ کوٹ کرتے ہیں جی, عمران خان صاحب کے بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے وہ تصویر ایکس پر دیکھی اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا. ہونا آبویسلی, کوئی بھی بیٹا دیکھے گا تو آبویسلی اپنے باپ کے بارے میں اس کی یہی فیلنگ ہوگی. میں نے بدترین امکان کے بارے میں نہ سوچنے کی کوشش کی. مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے, لیکن پاکستان میں آپ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں فوراً اپنی پھوپھی کے خاندانی واٹس ایپ گروپ میں گیا اور انہوں نے مجھے تسلی دی. علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے تسلی دی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں. عمران خان کو ان کے بیٹوں کے مطابق ایک ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جسے وہ ڈیتھ سیل کہتے ہیں. پورے نومبر کے مہینے میں نہ خاندان کے کسی فرد اور نہ ہی وکلا کو ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی. سلیمان یا ان کے چھوٹے بھائی 26 سالہ قاسم نے آخری بار اپنے والد کو نومبر 2022 میں دیکھا تھا, جب عمران خان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی. قاسم نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یا تو وہ دوبارہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے یا جیل میں ڈال دیں گے. یہاں وہ سے مراد ملک کے طاقتور جرنیل ہیں جو کبھی عمران خان کو اپنا منظور نظر سمجھتے تھے اور 2018 میں انہیں وزیر اعظم بنوانے میں مددگار ثابت ہوئے. اب یہ بھی کرسٹینا لیم بھی لکھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو وزیر اعظم بنایا گیا وہ بھی جرنیلوں کی مدد سے بنایا گیا. توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سے قبل گفتگو کرتے ہوئے سلمان نے کہا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ بے حد مقبول ہیں, وہ ان سے خوفزدہ ہیں. جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے پیش رو نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا, جن کے بھائی شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہیں. تو چلیں, ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے والے بھی عمران خان ہی تھے. قاسم کا اصرار ہے کہ یہ معاملہ مختلف ہے, یہ زمین آسمان کا فرق ہے. انہیں بہتر حالات میں رکھا گیا تھا. نواز شریف کی بات کریں کہ جی انہیں بہتر حالات میں رکھا گیا تھا. میرے والد ایک ڈیتھ سیل میں ہیں, جو کچھ وہ میرے والد کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صفاقانہ ہے. انہیں خدشہ ہے کہ شاید وہ اپنے والد کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں. وہ کہتے ہیں کہ گندے اور سخت حالات کے باوجود جیل کے محافظوں کو بھی عمران خان سے بات کرنے کی اجازت نہیں. وہ ہر طرح کے سماجی رابطے کو محدود کر کے انہیں ذہنی طور پر توڑنا چاہتے ہیں. ان کے بیٹوں کے مطابق اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کسی معاہدے پر مجبور کیا جائے, یا تو گھر میں نظر بند ہو کر سیاست چھوڑ دیں یا جلا وطنی اختیار کر کے برطانیہ چلے جائیں, جیسا کہ نواز شریف اور مرحومہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا. قاسم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ آ جائیں, لیکن وہ وہاں خوش نہیں ہوتے. وہ ان دوسرے سیاستدانوں سے بالکل مختلف ہیں جو دولت اور اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں. وہ کبھی ان کے درجے تک نہیں گرتے کہ لندن کے آرام دہ فلیٹس میں بھاگ جائیں اور واپس نہ آئیں. وہ سیاست میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ سیاستدان جگہ جگہ گھروں کے ذریعے پیسہ لوٹ رہے تھے. انہوں نے اپنی ساری دولت ایک کینسر اسپتال بنانے میں لگا دی, پھر سیاست میں قدم رکھا. قاسم نے کہا کہ وہ انہیں توڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں. ہم نے یہ ان کی کرکٹ میں بھی دیکھا ہے. تاہم جب گزشتہ ماہ ان کے سخت مخالف آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیری کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے گرفتاری اور عدالتی کارروائی سے تاحیات استثنا دیا گیا تو عمران خان کے بیٹوں کی تشویش مزید بڑھ گئی. سلمان نے کہا کہ یہ بہت تشویشناک تھا. ظاہر ہے اس بات کا خوف موجود ہے کہ وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا. سلمان نے کہا ہم ہمیشہ شہرت کی روشنی سے دور رہے ہیں, لیکن اب ہم بے حد پریشان اور بے بس ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کی تنہائی کی قید کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے. یہ نہ صرف غیر قانونی اقدام ہے بلکہ طویل تنہائی ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر انتہائی منفی اثرات ڈال سکتی ہے. سلمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستانی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر کم از کم بین الاقوامی قانون کا احترام کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں. وہ خاص طور پر برطانوی دفتر خارجہ کے رویے سے مایوس ہیں, خاص طور پر اس لیے کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں اور کئی دہائیوں تک برطانیہ میں مقیم رہے. واشنگٹن سے بھی انہیں کسی امید کی توقع نہیں. اگرچہ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پہلے دور صدارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, لیکن فیلڈ مارشل منیر نے عوامی طور پر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر کے ان کی حمایت حاصل کر لی. ٹرمپ نے انہیں وائٹ ہاؤس میں دوپہر کے کھانے پر بھی مدعو کیا. دونوں بھائی نئے سال میں پاکستان جانے پر غور کر رہے ہیں اگر انہیں ویزے مل گئے, کیونکہ حالیہ انٹرویو میں پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ان کے دورے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب عمران خان نے 20 سال قبل پہلی بار انہیں بتایا کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں اور ایک ایسے سیاستدان کے مقابل کھڑے ہو رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ وہ عمران خان کو لاش کے تھیلے میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس وقت 8 سالہ سلمان نے ان سے منت کی تھی کہ وہ رک جائیں. انہوں نے کہا کہ وہ بس ہنس پڑے, اب ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن پچھلے 2 سال خاص طور پر پچھلا مہینہ بہت مشکل رہا. لیکن جتنا بھی میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہوں, میں جانتا ہوں کہ اگر وہ سب چھوڑ کر کرکٹ کامنٹیٹر بن جاتے تو وہ خوش نہ ہوتے, کیونکہ وہ اپنی زندگی کے مقاصد سے ہٹ جاتے. پاکستانی حکومت کے ترجمان مشرف زیدی نے جو ہے وہ انہیں کوٹیشن دی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے معصوم بچوں کو غلط معلومات کے ذریعے گمراہ کیا گیا ہے. ڈیتھ سیل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. در حقیقت وہ کسی سیل میں ہے ہی نہیں.
ایک اعلیٰ درجے کے قیدی کے طور پر جن کی حفاظت اور فلاح ریاست کی اولین ترجیح ہے، انہیں مخصوص رہائشی سہولیات دی گئی ہیں۔ ان کے پاس اپنا جم، سیر کے لیے علیحدہ کھلی جگہ، آرام کے لیے 35 فٹ لمبا برآمدہ، کتابوں اور مطالعے کے لیے الگ جگہ اور ان کے لیے مخصوص باورچی موجود ہے۔ کسی اور قیدی کو وہ سہولتیں اور آزادی نہیں دی گئیں جو عمران خان کو حاصل ہیں۔ زیدی نے مزید کہا کہ عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت کے لیے اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے جیل کے قواعد کی مسلسل خلاف ورزی کی، جن میں ملاقات کے دوران سیاسی سرگرمیوں اور گفتگو پر سخت پابندی عائد ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس ٹاپک کے اوپر یہ جو ڈیتھ سیل کا جو کانسیپٹ ہے، میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جتنی دیر بھی یہ قید ہوئی ہے نا، پہلی بات تو اوبیسلی یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کہ جس طرح قید ہوئی یا جن کیسز کے ذریعے ہوئی، کیا وہ کیسز ٹھیک تھے یا غلط ہے، میں ابھی اس ڈبیٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ میں ابھی جس حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ 6-7 مختلف جیل سیلز کا ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر بیسیکلی انہیں رکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور قیدی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید نہیں کی جاتی، بات نہیں کی جاتی، انٹریکٹ نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ تو آپ کا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے انسان سے کم از کم بات چیت تو کر سکیں، کیونکہ ایون میں آپ کو مطلب چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ کو آپ کے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا جائے، آپ کو اکثر ہوگا نا کہ آپ کے گھر والے مثال کے طور پہ کہیں بھی چلے گئے، گھر میں کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں، وہ اکیلا آپ کا اپنا گھر آپ کو کاٹنے کو دوڑتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، آپ بالکل اکیلے رہ رہے ہو۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا بھائی تھا، تو وہ ظاہری بات ہے ہم لوگ سارے اکٹھے رہتے تھے، تو بیچ میں پڑھائی کے لیے اسے دوسرے شہر جو ہے وہ جانا پڑ گیا۔ تو جب وہ گیا تو وہاں پہ ہاسٹل میں رہنا شروع کیا۔ ایون تو ہاسٹل کے اندر اوبیسلی آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، دوست یار ہوتے ہیں، آپ کی میل ملاقات ہوتی ہے، لیکن پہلے سال کے اندر جیسی وہ وہاں پہ شفٹ ہوا تو پہلے سال کے اندر وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر دوستیاں اس نے ڈیولپ کی۔ لیکن جب وہ واپس آیا نا اور ہم سے ملنے کے لیے جب وہ آتا تھا چند مہینوں کے بعد، تو ہمیں اس کی پرسنالٹی میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور وہ فرق کیا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، وہ کافی حد تک سائلنٹ ہو گیا، کیونکہ اس کو بات کرنے والے کوئی نہیں ہوتا تھا، کسی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا اب آپ اسے سیکیورٹی کی وجہ سے کہیے، آپ اسے ڈیلیبریٹ کہیے کہ جی جان کے عمران خان کو الگ رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں ذہنی کیفیت ہو، کوفت ہو، انہیں اذیت ہو ان کے اوپر، وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کے افیکٹس یہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو ڈیتھ سیل کا نام دے دینا کہ جناب یہ ڈیتھ سیل ہے، وہ ڈیتھ سیل نہیں ہے، وہ ڈیتھ سیل نہیں ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل تھریٹ ضرور ہے، آپ کا ذہنی طور پہ آپ کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح اکیلے رہ رہے ہوں تو اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس آتے ہیں، انسان کے اندر کڑوا پن آ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ کو ذہنی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دو لوگوں سے ایسا میں ملا ہوں جو ایکچولی جیل میں جنہوں نے جیل کاٹی، تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا ہوتا تھا وہاں پہ، کیا فرق پڑتا تھا؟ تو وہ کہتے تھے اس کا جو مینٹل ٹراما ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کہ آپ کی آزادی کو بند کر دینا، اور آپ کی پرسنالٹی کے اندر کچھ لوگ ریلیجس